بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، پیغام قرآن 92 کے جملہ ناظرین کو رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کی آمد پر بہت بہت مبارک ہو، اور پیغام قرآن 92 کی انتظامیہ عزیزم حافظ محمد عثمان صاحب اور ان کے رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں نور قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے پورے مہینے میں دورہ تفسیر القرآن کا بھی ایک پروگرام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف دینی مذہبی موضوعات پر جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام عام کرنے کی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام قرآن 92 کی انتظامیہ کو اس کی بیش بہا اجر و ثواب عطا فرمائے اور اس کار خیر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج مجھے حضور نبی کریم خاتم النبیین امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان مبارک میں چند کلمات مبارکہ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں عزیزم حافظ محمد عثمان جلالی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بندہ ناچیز کو بھی اس پاکیزہ کاوش میں شامل اور شریک رکھتے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس موضوع پر چند کلمات کہنے کا کہا کہ چونکہ رمضان المبارک میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا یوم وصال مبارک ہے، اس حوالے سے چند کلمات آپ کی بارگاہ عالی میں بطور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے سب سے پیاری اور آپ کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور مرتبے مقام کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں جو رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو عطا کیا، وہ اور کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقتوں اور خاص عنایتوں کا مرکز ذات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاص قرب تھا وہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کو نصیب رہا، جس کی بدولت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وافر حصہ عطا کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کی برکت سے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا ایسی کمال کی ہستی بن گئی کہ آقا حضور علیہ السلام کی چال ڈھال جیسی چال اور ڈھال ہوتی، نشست و برخاست ہوتی، اور آقا حضور علیہ السلام کا عکس جمیل اور پرتو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق، عادات اور آقا حضور علیہ السلام کی چال ڈھال میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ کیوں نہ ہو کہ آقا حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جنہیں اپنا جگر گوشہ فرمایا، نور نظر اور اپنا ٹکڑا فرمایا، اس پر کس قدر جو ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نمایاں طور پہ ہوں گے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا
کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، جس شخص نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو ناراض کرنا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشی اور مسرت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو خوش رکھا جائے، آپ کے بلند مرتبے اور مقام کو مد نظر رکھا جائے، آپ کی عظمت اور شان اور رفعت کو بیان کیا جائے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوتے ہیں، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اذیت پہنچاتی ہے کہ جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو رنجیدہ کرے، ان کو ناراض کرے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا نام نامی اسم گرامی جو فاطمہ ہے، اس حوالے سے بھی شارحین حدیث نے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ فتم سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی جہنم سے دور رکھا اور ان کی ذریت و اولاد اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے دور رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آئیں تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے آنے پر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ جایا کرتے، خوشی کا اظہار کرتے، پیشانی اور ہاتھ پہ بوسہ لیتے، اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے، مرحبا ببنتی، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے کہ میری شہزادی، میری صاحبزادی آئی ہے، خوش آمدید ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کوئی کان میں بات کی، سرگوشی کی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ پھر آقا حضور علیہ السلام نے دوبارہ سرگوشی کی، جس کے نتیجے میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجلس کے برخاست ہونے کے بعد پوچھا، اے سیدہ طیبہ خاتون جنت، پہلے آپ روئی ہیں پھر مسکرائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی اور اس کی وجہ سے میرے اوپر غم کی کیفیات طاری ہوئی، افسوس مجھے ہوا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرقت اور جدائی کا، اس وجہ سے بے ساختہ رو پڑی۔ اور بارے دیگر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا آپ اس بات پہ خوش اور راضی نہیں ہیں کہ ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ اور نساء المؤمنین؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری صاحبزادی، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ آپ تو تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدہ نساء المؤمنین ہیں، تمام مومن خواتین کی آپ سردار ہیں، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں؟ دوسری روایت میں آتا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری صاحبزادی، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ملاقات اور جو مجھے ملے گی وہ آپ ملیں گی؟ جب آقا حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد اے سیدہ خاتون جنت، سب سے پہلے تو تیری ہی میرے ساتھ ملاقات ہوگی، اس خوشخبری کو سن کر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی۔ بہرحال اس حدیث شریف اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک میں حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر ہے
اور آپ کے حوالے سے اور آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل پاک کی عظمت و شان بیان کرتے فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو پورا خاندان پورا گھرانہ ہی نور کا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ تو چمنستان کرم ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا اس کی ایک کلی ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کے خاندان کی چشم و چراغ ہیں، بہت بلند رتبے اور مقام کی حامل ہیں۔ مسلمان خواتین کو چاہیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی سیرت و کردار کو پڑھیں اور آپ کی پاکیزہ سیرت و کردار کو مشعل راہ بنائیں، اور جس طرح حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا عبادت اور بندگی میں مصروف رہتی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو دیکھتا کہ گھر کے اندر جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی تھی وہاں پر رات کو کھڑی ہوتی، رب کی بارگاہ میں فجر ہو جاتی، اللہ کے حضور حاضر رہتی، قیام رکوع اور سجود میں اللہ کی عبادت و بندگی میں رات گزار دیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو جو مختلف نسبتیں حاصل ہیں، ان ساری نسبتوں میں سے ہر نسبت کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہونا، نور نظر ہونا، اس لحاظ سے جو آپ کا مرتبہ اور مقام ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور حضرت تاجدار حل عطا، مرکز مہر و وفا، شیر خدا، مشکل کشا حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے، اور پھر حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے جو ان کو رتبہ اور مقام حاصل ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے ہر ایک نسبت بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو تو ایک نسبت کی وجہ سے ایک امتیازی شان، رتبہ اور مقام تھا، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو تو رب تعالیٰ نے 3 مختلف قسم کی بے مثل و بے مثال نسبتیں عطا کی ہیں۔ شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہنے لگے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم جو ہے ان کے پاس ایک اعلیٰ نسبت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہونے کی وجہ سے ان کا رتبہ اور مقام اتنا بلند و بالا ہے، وہ تو ایک نسبت عزیز رکھتی تھی، جبکہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تو 3 بڑی نسبتیں رکھتی ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، ایک تو امام الاولین و آخرین رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے، آپ کی لخت جگر ہے، آپ کی صاحبزادی صاحبہ ہیں، شہزادی کائنات ہیں۔ اس بنیاد پہ آپ کو اتنی اعلیٰ نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے بلند رتبہ ہے۔ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک الگ عظیم نسبت اور مرتبہ اور مقام ہے۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ علامہ اقبال کہنے لگے، یہ تو وہ مادر مہربان ہے اس عظیم ہستی کی جسے حسین کہا جاتا ہے، جو مرکز عشق ہے، جو سالار عشق کا سردار ہے، اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، جن کے خون سے دین اسلام کا باغ ہرا بھرا ہو گیا، اور جن کی اولاد پاک کی خدمات سے آج بھی دنیا بھر میں
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے لخت جگر نور نظر سادات کرام کی بدولت دین اسلام کی خدمت ترویج و اشاعت میں ایک مثالی مرتبہ اور مقام ہے۔ ہمارے حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہم جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے اولاد پاک سے ہیں، ان کی بدولت کس قدر دنیا بھر میں دین اسلام کا نور پھیلا، تعلیم قرآن و سنت کتنی عام ہوئی، دنیا کے کونے کونے میں مدارس مراکز دین اسلام کی خدمت کے لیے مصروف العمل ہیں۔ بہرحال ہماری یہ سعادت خوشبختی ہے کہ آج کے مبارک دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ سب سامعین و ناظرین سے گزارش بھی کروں گا کہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ مبارک کرتے رہنا، ان کے سیرت و کردار پڑھتے رہنا اور نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا، اور خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں انہیں ضرور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت اور روشن کردار کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اور آخر میں بار دیگر حافظ محمد عثمان جلالی صاحب جو 92 پیغام قرآن کے آپ جو ہے وہ آنر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا بھی عطا فرمائے، اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ پروگرام جو پیغام قرآن 92 پہ کر رہے ہیں، ان کا یہ ثواب حضرات مشائخ بکھی شریف کے توسل سے ہمارے برادر طریقت اہل سنت و جماعت کے عظیم خطیب اور عظیم عالم شاہکار جلالیت حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ محمد عثمان جلالی صاحب کے بھی استاد گرامی ہیں، اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنما، جن کا گزشتہ مہینوں میں وصال ہوا، ان کے اصال ثواب کے لیے اور حافظ محمد عثمان جلالی صاحب کے والد گرامی کے اصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے یہ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ تو میں جملہ ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس اصال ثواب کے لیے ضرور جو ہے اہتمام کریں۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ ہدیہ عقیدت اور ہدیہ نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ ان کے وسیلہ جلیلہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمد عثمان جلالی صاحب کے والد گرامی کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہما کی انہیں رفاقت و معیت نصیب فرمائے۔ تیری بارگاہ میں مولا کریم یہ التجا کرتے ہیں کہ پیغام قرآن 92 کے سلسلے کو مزید مبارک فرما اور ان کی کاوشوں کوششوں کو بارآور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم جملہ ناظرین و سامعین کو رمضان المبارک کی برکات و ثمرات سے مالا مال فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اس کلام پاک کا ثواب جو ذکر اذکار کیا، سب کا ثواب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء اور رسل علیہم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امت محمدیہ کہ جمیع اولیاء کرام، تمام مسلمانوں کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی آج تک جتنے بھی اولاد پاک اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے جتنے بھی دنیا سے مسلمان چلے گئے، سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً ہمارے برادر طریقت جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے سابق صدر حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صدیقی جلالی صاحب، عزیزم حافظ محمد عثمان جلالی صاحب کے والد گرامی مرحوم کے روح کے اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما، ان کی مغفرت و بخشش فرما، درجات بلند فرما۔ مولا کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے کرم سے حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہما کے روحانی فیوز و برکات اور تصرفات سے مالا مال فرما۔ ہمارے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث
حضرت علامہ الحاج مفتی شیخ الحدیث پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکی شریف سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان، آپ کا سایہ رحمت پوری ملت اسلامیہ پر تادیر سلامت فرما، آپ کی خدمات جلیلہ کو مولا کریم قبول فرما، آپ کے زیر سایہ ہمیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں دن رات کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔